بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میرا السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ محفل میں بیٹھا ایک شخص کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، اے امیر المؤمنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے شخص، کیا واقعی تو نے اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، امیر المؤمنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہوا۔ میں نے منع کیا، وہ باز نہ آیا تو میں نے انہیں ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں جا لگا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور اس کی سزا موت ہے۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، اس کے نام سے جس کے حکم سے یہ زمین اور آسمان قائم ہے، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ انہیں بتا کے آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا۔ امیر المؤمنین، میری بیوی بچوں کا اللہ اور میرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا امیر المؤمنین، مجھ پہ اعتبار کیجیے، میں واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا جا کے واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع میں خاموشی سی چھا جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں اس مجمع میں جو اس شخص کی گواہی دے، جو اس کے نام تک تو نہیں جانتا، نہ ہی قبیلہ جانتا ہے، نہ خیمہ جانتا ہے۔ قبیلے اور خیمے اور گھر کے بار میں جاننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی تو کوئی ضمانت بھی نہیں دے رہا۔ یہ کسی زمین کی ضمانت نہیں دینی تھی، نہ ہی ادھار زمین کے ٹکڑے کی ضمانت دینی تھی، نہ ہی سود کی ضمانت، نہ ہی کسی سودے کے معاملے کی ضمانت تھی۔ نہیں، ادھر تو ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات ہے جسے تلوار سے اڑا دیا جانا ہے۔ میرے ساتھ کوئی بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی شریعت کی تنقید کے معاملے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اعتراض کرے یا پھر اس شخص کی سفارش کرنے کھڑا ہو جائے۔ محفل میں موجود اصحاب پر خاموشی چھا گئی۔ صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ اس شخص کی بات نے سبھی کو حیرت میں ڈال کے رکھ دیا۔ کیا واقعی ہی اسے قتل کر کے اس کی بیوی بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے گا؟ حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکائے افسردہ بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، معاف کر دو اس شخص کو۔ نہیں امیر المؤمنین، جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا، ہم اسے معاف نہیں کر سکتے۔ نوجوان اپنے آخری فیصلے بغیر کسی جھجک کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بارہا یہی کہتے ہیں اور بلند آواز میں پوچھتے ہیں، اے لوگو، تم میں کوئی بھی ہے جو اس کی ضمانت دے سکے؟ اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صد و آواز میں صدق سے بھرپور بھڑک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور زور سے فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اس شخص کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے کہ امیر المؤمنین چاہے قتل کیا ہو۔ ابو ذر اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے فیصلے پر
اٹل ڈٹے رہے۔ فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ مالک ہے، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 دن کی مہلت لے کر جاتا ہے، وہ شخص رخصت ہو جاتا ہے۔ دن راتوں کے بعد نماز عصر کے وقت شہر میں الصلاۃ جامعہ کی منادت گونجتی ہے۔ نماز کی آواز گونجتی ہے تو نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین ہیں۔ مجمع اللہ کی شریعت کو نافذ ہوتا ہے، دیکھنے جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر غفاری سے سوال کرتے ہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں اے امیر المؤمنین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر سا جواب دیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں سورج ڈوبنے کی جلدی میں ہے، اور اگر مغرب سے پہلے وہ شخص نہ آیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ محفل میں خوف کا عالم ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کیا آج ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے۔ بالآخر مغرب سے کچھ لمحات قبل وہ شخص ہم تک آ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے شخص، اگر تو لوٹ کے نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ تو چاہتا تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی جان بچا سکتا تھا، اپنی بیوی بچوں کی زندگیاں بچا سکتا تھا۔ یہاں نہ تو کوئی تیرے گھر سے واقف ہے اور نہ ہی کوئی تیرے ٹھکانے سے واقف ہے۔ آدمی نے کیا خوب جواب دیا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات تو ذات پاک کی ہے، جو سب سے پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر صحرا میں تنہا، چھوڑ کر جہاں نہ درخت کا سایہ ہے نہ ہی پانی کا نام و نشان ہے۔ امیر المؤمنین، میں قتل کیے جانے کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ اب لوگوں سے وعدے کا اعتبار ہی اٹھ گیا ہے، یعنی وعدہ تو کوئی لوگ نبھاتے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کس بنا پر اس شخص کی ضمانت دی تھی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اے امیر المؤمنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے، خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کے لیے رکے اور پھر نوجوانوں سے پوچھا کہ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں بس اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں میں سے احساس نام کی چیز ہی اٹھا لی گئی ہے۔ قربان جاؤں ان سچے اور پیارے لوگوں پر جن میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ایمان اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔